سعودی عرب ایک ایسا ملک جس کی پہچان صحرا، تیل اور اسلام کے مقدس مقامات سے ہے۔ اس کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ آج کے سعودی عرب سے بہت مختلف نظر آتا ہے۔ شروعات میں سعودی عرب کا علاقہ چھوٹے چھوٹے قبائل میں بٹا ہوا تھا جو صحرائی زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش تھے اور ان کا ذریعہ معاش اونٹ پالنا، تھوڑی بہت کھیتی باڑی اور تجارت تھا۔ اس زمانے میں پڑھائی لکھائی کا کوئی خاص رواج نہیں تھا اور قبائلی رسم و رواج کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، اس وقت بھی اسلامی رواج کے مطابق پردے کا رواج عام تھا، لیکن آج کے مقابلے میں اس کی سختی میں فرق ہو سکتا ہے۔ معاشرہ مردوں کا غلبہ رکھنے والا تھا اور عورتوں کا کردار زیادہ تر گھروں تک محدود تھا۔ سادگی اور قناعت اس وقت کے لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی۔ لوگ بہت سیدھے سادے تھے اور اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ دیتے تھے۔ ایک دوسرے سے تعلقات بہت مضبوط تھے اور قبائلی رشتے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ زندگی کی رفتار بہت سست تھی اور جدیدیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج کا سعودی عرب اپنے ماضی سے بہت دور نکل چکا ہے۔ تیل کی دریافت نے اس ملک کی قسمت بدل دی۔ اب یہ ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک ہے جس کی معیشت کا بڑا حصہ تیل پر منحصر ہے۔ بڑے بڑے شہر، اونچی عمارتیں اور جدید سڑکیں اور سہولیات اس کی پہچان بن چکی ہیں۔ معاشرتی طور پر بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پڑھائی عام ہو چکی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں خواتین کو بھی کئی نئے حقوق ملے ہیں، جیسے گاڑی چلانے کی اجازت اور ملازمت کے زیادہ مواقع۔ پردے کا رواج اب بھی عام ہے، لیکن معاشرے میں ایک لچک بھی نظر آتی ہے۔ لوگ زیادہ آزاد خیال ہو گئے ہیں اور دنیا کے دوسرے حصوں سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم، صحت اور تفریح کے شعبوں میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ نوجوان نسل جدیدیت کو اپنا رہی ہے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے خزانوں سے مراد صرف تیل نہیں ہے۔ بلا شبہ تیل اس کا سب سے بڑا مالیاتی اثاثہ ہے جس نے اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کے بہت سے خزانے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسلامی دنیا کے سب سے اہم اور مقدس مقامات ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں، جو سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ روحانی خزانے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ سعودی عرب کی اپنی ایک منفرد ثقافت اور بھرپور ورثہ ہے۔ صحرائی زندگی، قدیم قلعے اور روایتی فنون اس کے ثقافتی خزانوں میں شامل ہیں۔ یہ ثقافت صدیوں سے پروان چڑھی ہے اور آج بھی اس کی جھلک ملک کے ہر حصے میں نظر آتی ہے۔ سعودی عرب اب سیاحت کو بھی فروغ دے رہا ہے اور تیل پر اپنی معیشت کا انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نوم جیسے بڑے منصوبے اس کی ایک مثال ہے۔ یہ نئے سیاحتی مقامات اور شہر مستقبل کے سعودی عرب کی بنیاد بن رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ سعودی عرب نے ایک صحرائی قبائلی معاشرے سے ایک جدید اور عالمی طاقت بننے تک کا ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اس کا مستقبل بھی امید افزا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ملک اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور دنیا میں اپنا کردار مزید بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی عرب تیزی سے بدل رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ مزید ترقی کرتا نظر آئے گا۔